اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا اسم احمد عیسیٰ ہے اور جیسا کہ آپ مجھے آواز سے پہچان چکے ہوں گے، نبا 7 ٹی وی پر جو ڈاکومنٹری پیش کی جا رہی ہے سلسلہ ادراک و قتل دیال بابیلود کے نام سے، وہ الحمدللہ اللہ کے فضل مبین سے میں ہی پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کا یہ سوال تھا اور اصرار بھی تھا کہ آپ سامنے کیوں نہیں آتے، آپ سامنے آ کر بات کیوں نہیں کرتے۔ تو الحمدللہ ہم نے ہر وقت یہی جواب دیا کہ جب سامنے آنے کا وقت آئے گا تو الحمدللہ ہم سامنے بھی آئیں گے۔ آج جب کہ وقت آ چکا تو آج سامنے آ کر نہ صرف کچھ گزارشات، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، بلکہ اس کے بعد ہم تسلسل کے ساتھ جو ہماری ڈاکومنٹری کا سلسلہ رکا ہوا ہے اسے آئندہ جاری کریں گے۔ ناظرین، اللہ کے فضل مبین سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے الساعۃ کی علامات و اشارات کو بالکل کھول کر واضح کر دیا۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو، تو ہمیں جواب ملا کہ ابھی تو سورج نے مغرب سے طلوع ہونا ہے، یاجوج اور ماجوج کا خروج ہونا ہے، دجال کا خروج ہونا ہے، دابۃ الارض بھی نکلنا ہے، الدخان ان کا ظہور ہونا ہے، زمین سے النار کا نکلنا ہے، فرات سے بہت بڑی مقدار میں خزانے نے نمودار ہونا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم تو ابھی بہت ساری علامات و اشارات کا انتظار کر رہے ہیں، جب تک وہ وقوع پذیر نہیں ہو جاتی تب تک الساعۃ نہیں آنے والی، الساعۃ ابھی بہت دور ہے۔ تو ناظرین، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے الساعۃ کی تمام علامات و اشارات کو بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ سورج کب سے مغرب سے طلوع ہو چکا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا کیا تھا، وہ واقعہ کب کا نمودار ہو چکا، کب کا وقوع پذیر ہو چکا۔ یاجوج اور ماجوج نہ صرف کب کے کھل چکے بلکہ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے۔ یاجوج اور ماجوج نے زمین و آسمانوں میں کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں چھوڑا جس کو فساد زدہ نہیں کیا۔ دجال پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے، دابۃ الارض پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے، دخان جو کہ گیسیں ہیں وہ آج پوری دنیا کی فضا ان گیسوں سے بھر چکی۔ الساعۃ کی تمام تر علامات و اشارات کو ہم نے بالکل کھول کر واضح کر دیا، اور یہ بات بالکل واضح کر دی کہ اب الساعۃ اور اس سے پہلے ایک عظیم عذاب القاریہ صیحۃ واحدۃ آج آپ کے سر پر آ چکی ہے۔ یہ دونوں عذاب آج آپ کے بالکل سر پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دین اسلام کیا ہے؟ الحمدللہ ہم نے دین اسلام کو بالکل کھول کر واضح کر دیا، اس طرح واضح کر دیا کہ کوئی کم سے کم عقل والا جو ہے اس کو بھی دین کو سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ ناظرین، ہمارا یہ حق بیان کرنا تھا کہ مخالفین جن کو یہ حق ہضم نہ ہوا، جن کو اپنی گدیاں جانے کا خوف لاحق ہو گیا، لوگوں نے جب ہماری ڈاکومنٹری کو دیکھا، اس ڈاکومنٹری کو لے کر اپنے علماء کے پاس گئے، اپنے بڑوں کے پاس گئے، شیوخ کے پاس گئے، ان سے جب سوال کیا کہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ ایک بات باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، آیا اگر یہ حق ہے تو اس کی تصدیق کریں، اور اگر حق نہیں ہے تو اس کا رد کریں، لوگوں کو اس بارے میں اپنا موقف جو ہے وہ واضح کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کو گائیڈ کریں۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ بجائے اس کے کہ حق کی تائید کی جاتی، سب سے پہلے تحقیق کی جاتی، اس کے بعد کوئی بات کی جاتی، لیکن مخالفین نے یوں کیا کہ انہوں نے لوگوں کو حق سے روکنے کے لیے طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ لوگ ہماری بات نہ سنیں، لوگ ہماری دعوت کے قریب بھی نہ جائیں، اس کے لیے طرح کے الزامات ہم پر لگائے گئے، اور یہ الزامات لگانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ لوگ اس دعوت کے قریب نہ بٹکیں، لوگ ان کی بات کو نہ سنیں، کیونکہ اس وقت تک جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ کہ ہر کسی کا یہی کہنا ہے، جن علماء حضرات کے پاس یہ بات گئی ہے، جن تک یہ ڈاکومنٹری گئی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ بندہ جادوگر ہے، اگر آپ اس کی بات سنیں گے، اس کی ڈاکومنٹری کو دیکھیں گے تو آپ پر اس کا جادو چل جائے گا۔ کوئی ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، یا بہت بڑا سائنسدان ہو، کوئی بھی شخص ہو، جو بھی اس شخص کی ڈاکومنٹری کو دیکھے گا، نبا 7 پر چلنے والی ڈاکومنٹری کو دیکھے گا، اس پر اس کا جادو ہو جائے گا۔ یہ شخص
दीन का इल्म नहीं रखता, बल्कि ये शख्स जादूगर है, तो मुझे जादूगर बना दिया गया। और लोगों को महज रोकने के लिए मेरे ऊपर इंतहाई बेहुदा इल्जामात लगाए गए। वो इल्जामात सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाए गए ताकि लोग इस हक के करीब भी ना जाएं, लोग बात सुने ही ना। जाहिर है जब लोग बात सुनेंगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा हक क्या है, उनको कैसे पता चलेगा हकीकत क्या है। तो लोगों को सिर्फ हक से रोकने के लिए इन लोगों ने मेरे ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर, मेरी टीम के ऊपर, मेरे मानने वालों के ऊपर दो बुनियादी इल्जामात लगाए। उनमें पहला इल्जाम यह है कि ये शख्स और ये चैनल ये कादियानी हैं, इस बंदे के फॉलोअर्स कादियानी हैं, मिर्ज़ई अहमदी, इनका जमात अहमदिया से ताल्लुक है, मिर्ज़इयों से ताल्लुक है। और दूसरा जो बहतान, जो इल्जाम हमारे ऊपर लगाया गया, जो मुझ पर लगाया गया, वो ये है कि इनका ताल्लुक दाइश से है, इनका ताल्लुक दौलत इस्लामिया से। कभी मुझे और मेरी टीम को, मेरे चैनल को तालिबान से जोड़ा जाता है, कभी दौलत इस्लामिया दाइश से जोड़ा जाता है, इसके अलावा कभी किसी गिरोह से, कभी किसी गिरोह से जो है वो जोड़ा जाता है। और ये इल्जामात लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोग डर कर या किसी भी वजह से इस बंदे की बात ना सुने। तो आज मैं ये बातें आपके सामने बिल्कुल खोल कर वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि लोग मुझ पर, मेरी टीम पर, मेरे इदारे पर ये इल्जामात लगा रहे हैं, मेरी दावत पर इल्जामात लगा रहे हैं कि मेरा कादियानी मर्ज़इयों से ताल्लुक है या फिर दाइश से ताल्लुक है या उसके अलावा किसी भी तंजीम या गिरोह से ताल्लुक है, तो वो ऐसा करें। उनको बिल्कुल खुला दावत है कि वो नबा 7 टीवी को खोलें। उसमें अब तक 58 इकसात आ चुकी हैं डॉक्यूमेंट्री की। वो पहली किस्त से लेकर आखिरी किस्त तक देखें, उनको ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है कि जो कादियानियत का प्रचार हो या जिसका कादियानियत मर्ज़इयत के साथ कोई ताल्लुक हो, या फिर दुनिया की किसी दाइश तो बहुत दूर की बात है, तालिबान तो बहुत दूर की बात है, दुनिया की किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ कोई राई बराबर भी ताल्लुक हो। बल्कि उल्टा हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि तालिबान वो मुझ पर कत्ल के फतवे लगा रहे हैं। तालिबान ने मुझे मुर्तद डिक्लेयर किया हुआ है, तालिबान ने मेरे ऊपर इनाम रखा हुआ है। तालिबान से बहुत सारे गिरोह हैं जिनकी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर मेरे बारे में बकायदा मेरे खिलाफ कंपेन चलाई गई, मेरे ऊपर इल्जामात लगाए गए, मुझे मुर्तद करार दिया गया, मुझे एजेंसियों का एजेंट करार दिया गया। और बिल्कुल यही हाल दौलत इस्लामिया जो दाइश वाले उन्होंने किया। उन्होंने भी मेरे ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगाए, मेरे ऊपर फतवे लगाए। उन्होंने भी यही कहा कि ये बंदा एजेंसियों का है, ये एजेंट है, ये काफिर है, ये मुर्तद है, जो ये बंदा दावत दे रहा है इसका कोई एक भी नजरिया कोई तस्लीम करता है तो वो दायरा इस्लाम से ही खारिज है। यहां तक कि दाइश वालों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा मेरे कत्ल का इनाम रखा हुआ है। कई दफा सोशल मीडिया के ऊपर वो इस चीज का इजहार कर चुके हैं, मेरे बारे में वो कई दफा फतवे जारी कर चुके हैं कि ये शख्स, इसको तलाश करें और इसको कत्ल करें, ये हमारे दीन का हुलिया बिगाड़ रहा है, ये लोगों को बहुत मीठे तरीके से दाइश से रोक रहा है, ये लोगों को जिहाद से रोक रहा है। मेरे ऊपर ये भी इल्जामात लगे कि ये बंदा बड़े मीठे तरीके से लोगों को जिहाद से, किताल से रोक रहा है। तो बहरहाल मुझे इस तरह के किसी किस्म के फतवे की परवाह नहीं है। चीज ये है कि मेरे जो हक के मुखालिफिन हैं, इस तरह जो मेरी दावत के मुखालिफिन है, जो उलमा हजरात हैं, ख्वाह उनका किसी भी फिरके से ताल्लुक है, वो ये करते हैं कि वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं दाइश का, तालिबान का, मर्ज़इयत का। और जो मर्ज़ई हैं, दाइश हैं, तालिबान है, वो मेरे ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि ये बंदा मुर्तद है, काफिर है। यानी कि दोनों तरफ से ये लोग नहीं चाहते कि हमारी आवाम इस बंदे की बात सुने। तो मैं आप आवाम से ये गुजारिश करता हूं, मैं पाकिस्तान की हुकूमत से, दुनिया की तमाम रियासतों से, तमाम के तमाम लोगों से, बिलखसूस अपनी कौम से, उर्दू बोलने वाली कौम जो दुनिया में जहां भी है, वो मेरी दावत को सुने, मेरी दावत को देखें, नबा 7 टीवी को खोलें। उसके ऊपर अब तक 58 इकसात आ चुकी हैं डॉक्यूमेंट्री की। उसके अलावा दीन के ऊपर बात की गई, दीन इस्लाम के ऊपर। आप देखें, क्या आपको एक राई बराबर भी शाइबा नजर आता है मर्ज़इयत का? आपको एक राई बराबर भी शाइबा नजर आता है दाइश का, किसी दहशतगर्द तंजीम का? मैं आज ये बात बिल्कुल खोल कर ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि मुखालफीन ने मेरी दावत से लोगों को रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, मेरे ऊपर इसलिए इल्जामात लगाए। उन्होंने पूरी कोशिश की कि लोगों को इसकी बात सुनने से रोका जाए। यहां तक कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि जिन तक मेरी दावत पहुंची तो उन्होंने तालिबान, दाइश और इस तरह की बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंजीमें हैं, या इस तरह के और जो दहशतगर्द गिरोह हैं,
ان کو بالکل ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے ان کے اوپر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں کہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے جو اتارا تھا وہ کیا ہے؟ یہ حاضر قرآن کیا ہے؟ یہ اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ اتاری۔ تو خدارہ پہچانو آپ اس وقت کس وقت میں موجود ہو، اس وقت آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ اور اس کے لیے میں اکثر ایک مثال بھی دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر جب آپ گھر نیا لیتے ہیں تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اس وقت گھر میں سامان جوڑا جاتا ہے، ہر شے کو اس کے اپنے مقام پر رکھا جاتا ہے۔ اور اگر اس دوران گھر کو آگ لگ جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس وقت سامان نہیں جوڑا جاتا، اس وقت آگ بجھائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آگ نہ بجھائی گئی تو گھر جل کر راکھ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اب اگر ایسا ہو کہ آپ کو یقین ہو جائے آگ اس قدر زیادہ لگ چکی ہے، اس قدر بھڑک اٹھی ہے کہ یہ آگ نہیں بجھائی جائے گی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ گھر میں سامان جوڑیں گے، آگ بجھائیں گے، یا پھر خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیں گے؟ تو جواب بالکل واضح ہے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آگ اس قدر زیادہ بھڑک اٹھی ہے، اس قدر لگ چکی ہے کہ اب نہ ہی سامان جوڑا جا سکتا، نہ ہی آگ بجھائی جا سکتی ہے۔ اگر سامان جوڑیں گے تب بھی جلیں گے، راکھ ہوں گے، اور اگر آگ بجھانے کی کوشش کریں گے تب بھی جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ تو اب کیا ذمہ داری ہے؟ اب ذمہ داری یہ ہے، اس وقت یہ کتب ہے کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچایا جائے۔ اور یہی ناظرین میں کر رہا ہوں۔ یاجوج اور ماجوج نے پوری دنیا کے جو انسان ہیں انہوں نے مل کر زمینوں آسمانوں میں ترقی کے نام پر فساد عظیم برپا کر دیا۔ زمینوں آسمانوں میں کوئی ایک بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو فساد زدہ نہیں کیا۔ زمینوں آسمانوں میں اپنے مفسد اعمال کے ذریعے اتنا فساد کر دیا کہ زلزلے آ رہے ہیں، تباہیاں آ رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، سونامی آ رہے ہیں، موسموں کا درجہ حرارت جو ہے وہ درجہ حرارت بگڑ چکا، موسموں کا نظام درہم بھرم ہو چکا۔ اب میں یہی چیز یہ سب بالکل واضح کر رہا ہوں کہ اب کیا کرنا ہے۔ اب اس وقت ہمارے اوپر وہی صلاۃ، وہی ذمہ داری کتب ہے جو نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں نے کی، جو ہود اور اس کے ساتھیوں نے کی، جو صالح اور اس کے ساتھیوں نے کی، جو شعیب اور اس کے ساتھیوں نے کی۔ میری بالکل وہی دعوت ہے جو نوح علیہ السلام کی تھی، میری بالکل وہی دعوت ہے جو ہود علیہ السلام کی تھی، میری بالکل وہی دعوت ہے جو صالح علیہ السلام کی تھی، میری بالکل وہی دعوت ہے جو شعیب علیہ السلام کی تھی، میری بالکل وہی دعوت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ یہ ہے میری دعوت۔ میری دعوت یہ ہے کہ اے لوگو اس وقت عذاب عظیم، ایک تو القاریہ ہے، قرآن میں پوری سورہ القاریہ موجود ہے جو کہ عالمی ایٹمی جنگ ہے، وہ آپ کے سر پر کھڑی ہے۔ 2019 میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اور اس کے علاوہ الساعۃ، وہ بھی آپ کے بالکل سر پر کھڑی ہے۔ الساعۃ انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے رد عمل میں آنے والا ایک عظیم زلزلہ جس میں کوئی ایک بھی انسان نہیں بچے گا۔ تو آپ خود غور کریں، کیا اس دعوت کا کسی قسم کی دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کسی جماعت سے تعلق ہے؟ کسی تنظیم سے تعلق ہے؟ کسی گروہ سے تعلق ہے؟ میری اس دعوت کا اگر دنیا کی کوئی طاقت کسی جماعت، کسی گروہ، کسی تنظیم کے ساتھ تعلق ثابت کر دے، کسی ریاست کے ساتھ تعلق ثابت کر دے، تو جو سزا میرے لیے تعین کی طے کی جائے گی میں اسے بھگتنے کو تیار ہوں۔ لیکن میرے پیارے بہن بھائیوں، میری دعوت آپ کے بالکل سامنے ہے۔ میری وہی دعوت ہے جو نوح علیہ السلام کی تھی۔ جیسے نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، نوح علیہ السلام نے بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا، جیسے آج ہو رہا ہے بالکل یہی قوم نوح کر رہی تھی۔ ترقی کے نام پر زمین و آسمانوں میں فساد، زمین و آسمانوں کی تمام مخلوقات کو فساد زدہ کر دیا تھا، بالکل یہی قوم نوح کر رہی تھی۔ تو جس طرح نوح علیہ السلام نے بالکل کھول کھول کے سب کچھ واضح کر دیا، میں بھی بالکل وہی کر رہا ہوں۔ جیسے اس وقت کے جو علماء تھے، جو دین کے ٹھیکیدار تھے، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، اس قرآن کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ اے نوح ہم تجھے دیکھتے ہیں تو دلال مبین میں ہے۔ اس وقت کے جو دین کے ٹھیکیدار تھے، جو علماء کہلوانے، تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ تجھے دین کی الف بے کا بھی علم نہیں۔ اور بالکل یہی آج مجھے کہا جا رہا ہے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
چیز یہ ہے کہ آپ اگر حق پر ہو تو میدان میں آئیں. آپ جتنے بھی علماء ہیں، میرا یہ کھلم کھلا چیلنج ہے دنیا کے تمام علماء کو، تمام مذاہب کو، یعنی کہ ہر قسم کے فرقے، مسلک، گروہ، تنظیم، سب کے سب کو دعوت ہے. تمام کے تمام مذاہب کو دعوت ہے، دنیا کی تمام ریاستوں کو دعوت ہے، دنیا کے تمام تر بڑے سے بڑے سائنسدانوں کو دعوت ہے کہ وہ خدا را دیکھیں، میری اس ڈاکومنٹری کو دیکھیں، میری دعوت کو دیکھیں. اگر وہ ایک بات بھی غلط ثابت کر دیں تو میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں. وہ دیکھیں آیا کہ اس دعوت کا تعلق کسی تنظیم، کسی گروہ، کسی فرقے، کسی دہشت گردی سے ہے، یا پھر یہ تمام عالمین کے لیے رحمہ ہے. آپ کو میں آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور دوسری بات، میرے اوپر کیا ہے؟ میرے رب نے مجھے بار بار یہ کہا وما علیک الا البلاغ المبین، تیرے اوپر نہیں ہے مگر، اگر ہے تو کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ تو نے حق بالکل کھول کھول کر پہنچا دینا ہے. بس میرا کام ہے حق بالکل کھول کھول کر پہنچا دینا. اور جو بندہ بھی میری طرف آتا ہے اس کو میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھو میرے پیارے بھائی، میری بہن، میری ماں، میرے بزرگوں، آپ اگر میری طرف آئے ہیں تو یہ جان لیجئے اس وقت کیا کرنا ہے. اس وقت زمین و آسمانوں کو اتنا فساد زدہ کر دیا گیا کہ عذاب بالکل سر پہ ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ حق کو بالکل کھول کھول کر لوگوں تک پہنچا دیں، تاکہ ان کے اوپر یہ بات کھل کر واضح ہو جائے کہ عذاب عظیم بالکل وہی عذاب جو قوم نوح پر آیا، جو قوم عاد پر آیا، جو قوم سمود پر آیا، جو قوم شعیب پر آیا، جو قوم لوط پر آیا، جو آل فرعون پر آیا، وہی عذاب آج آپ کے بالکل سر پر کھڑا ہے. جیسے نوح اور اس کے ساتھیوں نے لوگوں کو متنبہ کیا، انہوں نے کوئی دہشت گردی نہیں کی، کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا. بالکل یہی مقصد و مشن میرا اور میرے ماننے والوں کا ہے. میرا اور میرے ماننے والوں کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے، یہی مشن ہے کہ لوگوں کو حق بالکل کھول کھول کر واضح کر دیں کہ اسات کی تمام اشرات، تمام کی تمام علامات وہ بالکل جو ہے وہ ہو چکی، ان میں سے کچھ بھی نہیں رہ گیا. کس کا انتظار کر رہے ہو؟ سب کا سب آ چکا، سب کا سب ہو چکا. لہٰذا میں سب سے اپیل کرتا ہوں، میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ایسا مت کریں کہ جو لوگ میرے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، جو میرے اوپر فتوے لگا رہے ہیں، ان فتووں کی وجہ سے آپ حق کو سننے سے انکار کر دیں، اس سے دور ہو جائیں. نہیں، ایسا خدارا نہ کیجیے. دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس میں میرا نہ ہی کوئی فائدہ ہے نہ ہی نقصان ہے. اگر آپ یہ دعوت سنیں گے، دیکھیں گے تو میرا نہ فائدہ کریں گے نہ ہی نقصان، اور اگر نہیں مانیں گے تب بھی میرا کوئی نقصان نہیں کریں گے. اگر آپ سنیں گے دیکھیں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، نہیں سنیں گے دیکھیں گے تو آپ کا اپنا ہی نقصان ہے. قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے، اور یہ آیت حق و باطل کو بالکل کھول کھول کر واضح کر دیتی ہے. حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اہل حق کی نشانی کیا ہے اور باطل کی نشانی کیا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے الذین یستمعون القول، ایسے لوگ جو خود ہی سن رہے ہیں. کس کو سن رہے ہیں؟ القول. جہاں سے بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے، کوئی یہ کہتا ہے جی میرے پاس حق ہے، کہیں سے بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے، وہ کوئی کسی بھی فرقے سے، کسی گروہ سے، کسی مسلک سے، کسی تنظیم سے، کسی مذہب سے، کسی ریاست سے، کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو، اس کا کہیں سے تعلق ہو یا نہ ہو، جہاں سے بھی آواز بلند ہوتی ہے کہ میرے پاس حق ہے، کیا یہ ہے حق، تو اس کی بات سن رہے ہیں. جہاں جہاں سے بھی آواز بلند ہوتی ہے میرے پاس حق ہے، تو ہر کسی کی بات سن رہے ہیں. اور آگے کیا ہے؟ تابعون احسنہ، فا پس یتابعون، اتباع کر رہے ہیں، پیچھے چل رہے ہیں اس شخص کے. کس کے؟ احسنہ، وہ جس سے حسن کوئی نہیں ہے، جس سے بہتر کسی کی دعوت ہے ہی نہیں، جس سے بہترین کسی کی دعوت ہے ہی نہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ اس وقت جو موجود ہیں اور وہ جو سب کی بات سن رہے ہیں، ان میں سے جو سب سے بہتر شخص ہے، جس کی بات سب سے بہتر ہے، بہترین، اس کے پیچھے چلیں، اس کی اتباع کر رہے ہیں. ان کی رہنمائی اللہ کر رہا ہے، ان کی رہنمائی اللہ کر رہا ہے. اور آگے دیکھیں وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ،
اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں وہ جو اس وقت موجود ہیں اولو الالباب، جو اپنے باپ جو ہیں ان کو اپنے مقصد و مشن میں اپنا معاونت کار بنائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں یہ جاننا ہوگا کہ مقصد و مشن کیا ہے۔ مقصد و مشن ہے حق جاننا، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ بھائی ہمیں دنیا میں اس وقت بھیجا گیا تو کیوں بھیجا گیا؟ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم نے یعنی کہ جو نسل در نسل آباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے کیا ہم نے وہی کرنا ہے جو آج سے 14 صدیاں قبل یا جو ہے 2000 سال قبل یا 2500 سال قبل یا 3000 سال قبل کیا جاتا رہا؟ کہ آج ہمیں وہ کرنے کے لیے بھیجا گیا؟ اگر ہمیں وہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تو آج اس وقت کیوں بھیجا گیا؟ ہمیں آج سے 14 صدیاں قبل یا 1000 سال یا 2000 سال 3000 سال پیچھے ہمیں دنیا میں لایا جانا چاہیے تھا۔ اگر ہمیں دنیا میں آج اس وقت لایا گیا تو کیوں؟ ہماری زمین میں اہمیت و حیثیت، یہ جو بشر ہے اس کی اہمیت و حیثیت ڈرائیور کسی ہے؟ جیسے آپ کے یہ جسم میں دماغ ہے، دماغ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، پورے جسم کی دیکھ بھال کرتا ہے، کہیں کوئی خرابی نہ ہو، بالکل یہی اہمیت و حیثیت زمین کے اندر، زمین کی تمام مخلوقات میں اس بشر کی ہے، آپ کی ہے۔ آپ کو اس وقت دنیا میں لایا گیا تو کیوں؟ اس وقت دیکھیں کیا ذمہ داری کتب ہے، اس کو پورا کرنا ہے، نہ کہ اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے رہیں۔ تو یہ ہے مقصد کیا ہے؟ حق کو سمجھنا، حق کو پانا۔ تو حق کیسے سمجھا جاتا ہے؟ حق سمجھا جاتا ہے دل و دماغ سے، اور آنکھیں اور کان یہ وہ باب ہیں، یہ وہ رستے ہیں جہاں سے معلومات، جہاں سے علم دماغ میں جاتا ہے اور خارج ہوتا ہے۔ اولو الالباب وہ جو اپنے باپ کو اپنے مقصد و مشن میں ولی بنائے ہوئے ہیں، معاونت کار بنائے ہوئے ہیں۔ اولو ولا سے ہے، ولا کی ضد برا ہے، برا کہتے ہیں برات کا اظہار کرنا۔ اگر وہ کہتا ہے میری کوئی نصرت کر دو، میری مدد کر دو، میری معاونت کر دو، کہنا نہیں بھائی میں تجھ سے بری ہوں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، اپنا کام خود کر، میں تیری معاونت نہیں کرنے والا۔ اور یہ ضد ہے کس کی؟ ولا کی۔ ولا کہتے ہیں کسی کے مقصد و مشن میں اس کی معاونت کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اولو الالباب ہیں، جو حق کو جاننے کے لیے ہر لمحے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج اگر کسی بات کو حق سمجھا تو اس کو دماغ میں ڈال کر تالا نہیں لگائیں گے، اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے آج کوئی پہلو ہم سے چھپا رہ گیا ہو، آج کوئی ایسی بات، کوئی ایسی شے ہم سے چھپی رہ گئی ہو جس کی وجہ سے مکمل حق ہمارے سامنے نہ آیا ہو۔ اور اگر آج ہم نے دماغ کے اندر یہ بات ڈال کے تالے لگا لیے، آنکھیں اور کان بند کر لیے، تو کل کو حق سمجھ نہیں آئے گی۔ لہٰذا اس وقت جو بات ہمیں سمجھ آئی اس کو ہم دماغ میں ڈال کے آنکھیں اور کان کھلے رکھیں گے۔ کل کو اگر ہماری اس نظریے کے اوپر، ہماری اس بات کے اوپر کوئی بھی اعتراض اٹھاتا ہے، کوئی سوال اٹھاتا ہے تو ہم غور و فکر کریں گے، اور اگر یہ بات، یہ نظریہ جو پہلے ہمارے سامنے آیا یہ غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کو دماغ سے نکالتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہیں لگائیں گے، اور اس کے برعکس جو حق ہے اس کو دماغ میں ڈالیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی رہنمائی اللہ کر رہا ہے، اور اولو الالباب کی ضد ہیں اہل العقائد۔ پورے کا پورا قرآن اہل العقائد کا رد کرتا ہے۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے جو اولو الالباب ہیں ان کی رہنمائی اللہ کر رہا ہے، اور جو اولو الالباب نہیں ہے، جو اہل العقائد ہیں، ان کی رہنمائی شیاطین کر رہے ہیں، شیطان کر رہا ہے، اللہ نہیں کر رہا۔ اہل العقائد کے معنی کیا ہیں؟ عقیدہ عقد ہے، عقد کہتے ہیں کہ دو اشیاء کو پکڑ کے آپس میں اس طرح جوڑ دینا، گانٹھ لگا دینا کہ اب دونوں الگ نہ ہوں۔ یعنی کہ آج اگر مثال کے طور پر کسی بات کو آپ حق سمجھتے ہیں، اس کو دماغ میں ڈال کر اس کے اوپر تالا لگا دینا، آنکھیں اور کان بند کر لینا کہ بھائی آج جس کو ہم نے حق مان لیا، سچ مان کے دماغ میں ڈال لیا، اس کے خلاف آج کے بعد کوئی ایک لفظ بھی نہیں سنیں گے، خواہ یہ باطل ہی ثابت کیوں نہ ہو جائے، اس سے بالکل منہ نہیں موڑیں گے۔ آج کے بعد نہ ہی کوئی بات اس حوالے سے اپنے دماغ میں جانے دیں گے، اور نہ ہی دماغ سے جو عقیدہ و نظریہ اس کو نکالیں گے، خواہ وہ غلط ہی ثابت کیوں نہ ہو جائے۔ یہ ہیں اہل العقائد، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں یہ بات بالکل واضح کر دی کہ جو اہل العقائد ہیں ان کی رہنمائی اللہ نہیں کر رہا، ان کی رہنمائی شیطان کر رہا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، تمام کے تمام وہ لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہو، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ میری دعوت کو دیکھیں، میری دعوت کو سنیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، تحقیق کریں، غور کریں۔ جب میں اس وقت حق کا دعویٰ کر رہا ہوں،
जब मैं ये दावा कर रहा हूं कि मेरी एक एक बात अल्हम्दुलिल्लाह हक है, दुनिया की कोई ताकत मेरी किसी बात का रद्द नहीं कर सकती, तो फिर आप सुनते क्यों नहीं? अल्लाह तो यही हुक्म दे रहा है कि सुनो, हर एक की बात सुनो, फिर जो आहसन है, जिससे हसन कोई नहीं, उसकी बात मानो, उसके पीछे चलो। तो आप मेरी ना माने, आप अल्लाह की बात माने। अल्लाह क्या कह रहा है देखें, जरा गौर करें। अगर आप बाजार में बैठे हुए हों, आपकी दुकान हो, आपके पास एक नंबर माल हो, तो आप क्या करेंगे? अगर कोई आता है आपकी दुकान पर, आकर आपको कहता है जी आपसे अच्छा और आपसे कम कीमत में माल पीछे मुझे मिल रहा है बाजार में, तो आप क्या उसकी बात मान लेंगे? कहेंगे हाँ भाई ठीक है, मैं तुम्हें उससे भी सस्ता दे देता हूं? नहीं, अगर आपके पास असल माल है तो आप उसे कहेंगे ऐसा करो भाई, आप पागल हो कि पीछे जो है मेरे से अच्छा माल मुझसे कम कीमत में मिल रहा है, वो छोड़कर मेरे पास आ रहे हो बुरा माल और महंगा लेने? जाओ आप वहीं से ले लो। आप कहोगे आप पूरा बाजार घूम लो, अगर आप हक के तलबगार हुए, असल माल के तलबगार हुए, तो आपको मजबूरन वापस मेरे पास आना पड़ेगा। और इसके बरक्स जो बातिल होता है, जिसके पास 2 नंबर माल होता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम यह होता है कि उसने एक तो अपनी दुकान के बाहर मुलाजमों की भीड़ खड़ी हुई होती है, जो रोड के दरमियान, सड़क के दरमियान खड़े होकर शोर मचा रहे होते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और जैसे ही कोई ग्राहक दुकान में दाखिल होता है, कोई शख्स कोई दुकान में दाखिल होता है, तो क्या करते हैं वो वर्कर सारे के सारे उस बंदे के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, उसको घेर लेते हैं, अपने माल की खूबियां बयान करते हैं और दूसरों के माल की बुराइयां बयान करते हैं। क्यों? और उनकी हत्तुल इम्कान यही कोशिश होती है कि ये बंदा यहां से ना निकले, यहां से माल लेकर जाए। क्यों? इसलिए कि उनको पता है हमारा माल 2 नंबर है। अब ये बंदा अगर फंस गया है तो इसको देकर निकालो। अगर ये एक बार यहां से निकल गया, इसने किसी दूसरे का माल देख लिया, तो फिर इसके ऊपर हमारी हकीकत चाक हो जाएगी कि हमारा जो 2 नंबर माल है उसकी हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। ये वजह होती है कि जो बातिल होता है वो रोकता है कि ना तहकीक ना करो, गौर ना करो, गौर व फिक्र ना करो, उसकी ना सुनो, उसकी ना सुनो। बातिल हमेशा यही करता है कि आपको सबसे पहले एक दायरे में बंद करता है, फिर आपको कहता है कि अब सोचो। अब जब आपने पहले ही अपने आप को एक दायरे में बंद कर लिया, तो आप सोच के अब नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा तो पहले से तयशुदा है। गौर फिक्र करना है, सोचना है, तो वो तो तब है जब आप तमाम तर दायरों से आजाद होकर गौर फिक्र करें। और अल्लाह कुरान में जब भी अपनी बात पेश करता है, तो अल्लाह कुरान में जब अपनी बात पेश करता है तो अपनी बात को शुरू करता है कद लकद वाला कद से। कद किसे कहते हैं? कद इसी से कदर है, तकदीर है। कद तो कहते हैं कि तुम अपनी तहकीक कर लो, तुम अपने घोड़े दौड़ा लो, जो जी चाहे कर लो, बिलाहर तुम पर यह बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये हक है, ये जो हम कह रहे हैं ये हक है। और यही सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है। अल्लाह कहता है कि मेरा रंग इख्तियार करो। अब आप खुद गौर करें, वो लोग जो आपको हक से रोकते हैं, जो ये कहते हैं कि उसकी बात ना सुनो, उसकी बात ना सुनो, उसके करीब भी ना जाओ, वो जादूगर है, वो बातिल है, क्या वो हक अहले हक हो सकते हैं? अगर वो आपको कहते हैं कि इसकी बात ना सुनो, तो इसका मतलब क्या है? वो तो आपको ये कह रहे हैं कि आप में अकल नहीं है, आप में सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। हम तुम्हें बताते हैं कि ठीक क्या है, गलत क्या है। आप में सही और गलत में फैसला करने की जो है वो अहलियत ही नहीं है, सलाहियत ही नहीं है। यही बात अगर आपको कोई दो टोक कहे कि आप बेवकूफ हो, पागल हो, आपको गुस्सा आ जाएगा। लेकिन यही बात अगर इस तरीके से कही जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यह है अल्लाह का रंग? पूरे का पूरा कुरान उठाकर देख लें, कुरान क्या बात करता है। कुरान तो अपने नजूल से लेकर, ये जो कुरान है हाज़िल कुरान, ये अपने नजूल से लेकर सात के क़यामत तक की तारीख है। और कुरान क्या कह रहा है? अल्लाह बार बार कुरान में यही कह रहा है कि जब भी इन पर मेरी आयात खोल खोल कर वाज़ेह की जाती हैं पूरी तरतीब के साथ, तो नतीजा क्या है? आगे से क्या कहते हैं? कहते हैं इन हाजा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, नहीं है ये मगर ये क्या है जो अव्वलीन है उनकी महज लाइनें हैं, हमारे साथ इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो किससे कहानियां जो गुजर चुके हैं उनकी। अल्लाह कह रहा है ये तुम्हारा जिक्र है, ये तुम्हारी तारीख है, इस कुरान में अल्लाह कह रहा है, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं। अल्लाह इस कुरान में कह रहा है कि इस कुरान का बयान करना अल्लाह कह रहा है मेरे ऊपर है, मेरे अलावा इस कुरान को कोई बयान कर ही नहीं सकता। लेकिन आज जो यानी कि ये जो अपने आप को मुफस्सिर कुरान कहलाते हैं, जो शयूख कहलाते हैं, हजरत कहलाते हैं, मुफ्ती अल्लामा कहलाते हैं, जो कुरान को खोलने, कुरान को बयान करने के दावेदार हैं, इनको ये इख्तियार किसने दिया? जब अल्लाह कह रहा है कि मेरे अलावा कोई कुरान बयान कर ही नहीं सकता, इनको इख्तियार किसने दिया?
اور جب مجھے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم اکیلے ہی سچے، پوری دنیا غلط ہوگی، تو میں تو کہتا ہوں ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اکیلا سچا ہوں، میں حق پر ہوں۔ کیوں؟ آؤ مجھے غلط ثابت تو کرو۔ میں تو غلط ثابت کر رہا ہوں، ہر ایک کو بالکل کھول کھول کے حق واضح کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو میری دعوت سے روکنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہو، میرے اوپر فتوے لگا رہے ہو، میرے اوپر بہتانات لگا رہے ہو۔ سیدھی سی بات ہے، میری دعوت کو اٹھاؤ، دیکھو میری دعوت کیا ہے، میری دعوت کیا ہے۔ نبا 7 ٹی وی پر جاؤ، اس کا وزٹ کرو، اس پہ اوپر دیکھو، یوٹیوب کے اوپر بھی آپ کو مل جائے گا، نبا 7 ٹی وی سرچ کریں، اور فیس بک کے اوپر آپ کو اللہ والا پیج نبا 7 ٹی وی آپ کو پیج ملے گا، اس کے اوپر آپ کو 58 اقساط اس وقت تک کی جو سلسلہ ادراک و قتل جال ہے اس کی ملیں گی، 3 اقساط انا علینا بیانہ کی ملیں گی۔ اس کے علاوہ دین کیا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو ایک مکمل لیکچر، مکمل بیان ملے گا۔ اس کے علاوہ جو اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں، سائنس کے متوالے کہتے ہیں، وہ ہوں یا پھر مذہبی طبقہ، ان دونوں کی حقیقت کیا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو 2 قسطیں ملیں گی۔ حقیقت آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ایک بھی موضوع ہم ایسا نہیں چھوڑیں گے کہ جس کو مکمل تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر واضح نہ کر دیں۔ اللہ کے فضل سے آج سے ہم نے اس سلسلے کی ابتدا کر دی۔ آج سے ہم اسی طرح بیٹھ کر ہی ایک ایک بات کو بالکل کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیں گے، اور جو ہم سے ہماری مخالفت کر رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی میں تو کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا۔ ہاں اگر آپ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں یا آپ میرے دشمن بنتے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں کہ اوچے ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں، باطل ہونے کا خود اپنے عمل سے دعویٰ نہ کریں۔ اگر آپ حق پر ہیں تو میدان میں آئیں۔ حق یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، تمام مخلوقات میں اشرف آپ کیسے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں۔ اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے، ایک بکری بھی بیٹھی ہوئی ہے، ایک گائے بیٹھی ہوئی ہے، ایک بھینس بیٹھی ہوئی ہے، پیٹ بھر کر جگالی کر رہے ہیں، وہ تینوں جانور، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے آگ لگ گئی، شور ما جاتا ہے آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آپ بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ چوپائے جو ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ذرا غور کریں رد عمل کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا، آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ جگالی ہی کرتے رہیں گے، ان کی صحت پر کوئی جو ہے وہ اثر نہیں پڑے گا، ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور آپ فوری جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ آگ بجھانا پڑے گی، اگر نہ بجھائے تو گھر جل کر راکھ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اور پھر نہ صرف آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی آپ کو صلاحیتیں دی گئیں۔ اور جو چپائے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک کہ آگ انہیں آ کر چھو نہیں لیتے اس وقت انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہے وہ جو جانور ہیں ان میں، یہ بشر جو ہے اس میں فرق۔ اگر کہیں پر اختلاف پیدا ہوتا ہے، کہیں کسی سے بھی اختلاف ہوتا ہے، تو اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گالم گلوچ کرنا شروع کر دی جائے، فتوے لگانے شروع کر دیے جائیں، الزامات لگانا شروع کر دیے جائیں، بہتانات باندھنے شروع کر دیے جائیں۔ اگر کہیں سے کوئی بات سامنے آتی ہے تو اس کی تفصیل مانگی جاتی ہے، اس کی تشریح مانگی جاتی ہے، اس کی وضاحت مانگی جاتی ہے۔ اگر اختلاف ہوتا ہے تو کتوں کی طرح، کتے ایسا کرتے ہیں کہ وہ اگر ہڈی کے اوپر اختلاف پیدا ہو جائے کتوں کے درمیان تو وہ آپس میں لڑتے ہیں، غراتے ہیں، منہ سے جھاگ نکالتے ہیں، یہاں تک ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ کتوں کا کام ہے۔ اشرف المخلوقات جو ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات جو ان کا کام یہ ہے کہ جہاں پر بھی کہیں پر بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو ایسا کیا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے، فریقین بیٹھیں، دونوں فریقین اپنی اپنی بات پیش کریں، اپنی اپنی بات سامنے رکھیں، ایک دوسرے کی تسلی کے ساتھ بات سنی جائے تو اختلاف بالکل دور ہو جائے گا، حق بالکل واضح ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم اختلافات کو ڈنڈے کے زور پر، بدماشی کے زور پر یا پھر طاقت کے زور پر حل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ حل نہیں نکلے گا، اس سے الٹا نقصان ہوگا، تباہی آئے گی، اختلافات بڑھیں گے۔ وقتی طور پر تو تھوڑا سکون مل جاتا ہے، تھوڑا سکون ہو سکتا ہے، لیکن وہ سکون نہیں ہوتا، وہ آنے والے ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اشرف المخلوق ہونے کا ثبوت دیں، اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دیں۔ تو جہاں پر بھی آپ کو میرے ساتھ اختلاف ہے، بیٹھتے ہیں مل کر، آپ اپنی بات پیش کریں، میں اپنی بات پیش کرتا ہوں۔ کیا دنیا پاگل ہے؟
کیا عوام کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی؟ ہر ایک کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو ہر کوئی فیصلہ کر لے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں، میرا کام ڈنڈے کے ساتھ منوانا نہیں ہے، میرا کام میرے رب نے مجھے یہ ذمہ داری دی نہیں کہ میں ڈنڈا ہتھیار ہاتھ میں لوں، میرے رب نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہی نہیں ہے کہ یہ ہتھیار میں ہاتھ میں لوں۔ میں تو علل اعلان یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت قتال کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں، یہ قتال کا وقت ہے ہی نہیں، کسی گروہ کسی تنظیم کے ساتھ جڑنے کا وقت ہے ہی نہیں، وہ سارے وقت گزر چکے۔ یہ وقت ہے اس ذمہ داری کا، اس اصلاحات کا جو نوح علیہ السلام نے قائم کی تھی، جو ہود علیہ السلام نے قائم کی تھی، جو صالح علیہ السلام نے قائم کی تھی، جو شعیب علیہ السلام نے قائم کی تھی۔ میرا مقصد ہے حق کو بالکل کھول کر پہنچا دینا۔ میں اور میرے ماننے والے جتنے بھی ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو حق ہے اس کو بالکل کھول کر ہر خاص و عام تک پہنچا دینا۔ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی مانتا ہے مانے، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے۔ میں تو چیخ کر یہ بات واضح کر رہا ہوں، اللہ کے بندو، عذاب عظیم آپ کے سر پر آ چکا ہے۔ اسی قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بار یہ بات کہی کہ جو بھی حق کا دعوے دار ہے، جو بھی تمہاری رہنمائی کا دعوے دار ہے، اس کی بات کو اس قرآن کے اوپر پیش کرو۔ یہ جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، کیا ہے؟ حاضل قرآن، اس پر پیش کرو۔ اگر تو حاضل قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، تائید کرتا ہے، تو وہ اللہ کہہ رہا ہے میری بات ہے، وہ میرا بھیجا ہوا ہے، وہ میری دعوت دے رہا ہے۔ اور اگر حاضل قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا، اس کی بات کا رد کرتا ہے، تو پھر وہ میری بات نہیں ہے، وہ میری دعوت نہیں ہے، وہ میں رہنمائی نہیں کر رہا، یہ اللہ کہہ رہا۔ تو اگر آپ حق پر ہیں تو آپ اپنی دعوت کو لیں، داعش ہو، طالبان ہو، کوئی بھی دہشت گرد گروہ ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی فرقہ ہو، کوئی مسلک ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی گروہ ہو، اگر وہ اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں تو آئیں میرے سامنے آ کر بیٹھ جائیں، ثابت کریں اپنے آپ کو اہل حق، ان کی دعوت کو قرآن پر پیش کرتے ہیں، میری دعوت جو ہے اس کو قرآن پر پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں قرآن کس کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر قرآن آپ کی دعوت کی تصدیق کرتا ہے تو الحمدللہ میں بالکل آپ کی دعوت کو ماننے کو تیار ہوں، جو بھی میری غلطی ہوگی میں اس کی تصحیح کرنے کو تیار ہوں۔ میں کوئی بندر نہیں ہوں، میں کوئی سور نہیں ہوں، میری گردن کے اندر سریا نہیں ڈالا ہوا کہ میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ سکتا۔ میں ہر لمحے پیچھے مڑ کر جانتا ہوں، پیچھے دیکھتا ہوں کہ آیا مجھ سے پیچھے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ اگر مجھ سے پیچھے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اس کی اصلاح کرتا ہوں۔ میں ایسوں میں سے نہیں ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس کے اوپر ڈٹ جاؤں، پہرا دوں، نہیں۔ اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں جیسے ہی میرا رب میرے اوپر واضح کرتا ہے کہ یہ غلطی، اور میری غلطی اگر میرے دشمن کی طرف سے میرے اوپر واضح کی جائے تو میں آنکھیں بند نہیں کر لیتا، تعصب میں، نفرت میں، بغض میں، دشمنی میں نہیں۔ میں تو اس شخص کا احسان، میں اس کو اپنا محسن سمجھتا ہوں جو میری غلطی میرے اوپر واضح کرتا ہے، الزامات نہیں لگاتا، بہتانات نہیں لگاتا، گالم گلوچ نہیں کرتا، میری غلطی میرے اوپر واضح کرتا ہے۔ اگر واقعتاً میں غلط ہوتا ہوں، میں اپنی غلطی کی اصلاح کرتا ہوں۔ کیونکہ اگر آج میں اپنی غلطی پر ڈٹ جاؤں گا تو نقصان کس کا کروں گا؟ آپ کا ہی اپنا، کسی دوسرے کا ہی اپنا، نقصان تو میں اپنا کروں گا۔ اگر میں اصلاح کر لیتا ہوں تو فائدہ میرا اپنا ہے۔ کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے۔ جو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، جو خبیث ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے اس قرآن کے اندر خنزیر کہا ہے۔ خنزیر کے اندر جو ہے وہ دو علامات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ خبیث ہوتا ہے، بیکار شے۔ نمبر 2، یعنی کہ ویسٹ ہوتا ہے، فضلہ۔ نمبر 2، جو سور ہوتا ہے خنزیر، وہ مڑ کر نہیں دیکھ سکتا، اس کی گردن بالکل سیدھی، اس کی آنکھیں بالکل اسٹریٹ فارورڈ سیدھا دیکھتی ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتی، پیچھے نہیں دیکھ سکتی۔ تو مومن جو ہے وہ تدبر کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن ہر لمحے پیچھے جانگتا ہے، ہر لمحے پیچھے دیکھتا ہے کہ آیا مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ اگر کوئی غلطی ہوئی تو فوری اس کی اصلاح کرتا ہے کہ میں آئندہ اس غلطی کو نہیں دہراؤں گا۔ مومن کا تو یہ کردار ہے، اللہ کے عبد کا، اللہ کے غلام کا تو یہ کردار ہے۔ لیکن جو مومن نہیں ہوتا، جو محض اپنی زبان سے اپنے آپ کو مومن کہلواتا ہے یا مومن ہونے کا دعوے دار ہوتا ہے، حقیقت میں مشرک ہوتا ہے، اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی غلطی اس کے اوپر اس کے سامنے لا رکھی جائے، اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ کھول کر رکھ دیا جائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار یہ کہا ہے کہ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا، معاشر کے روز آخرہ میں تم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ یہ آنکھیں کان تمہیں کس لیے دیے تھے، دماغ کس لیے دیا تھا، دل کس لیے دیا تھا۔
इसलिए नहीं दिया था कि गौर व फिक्र करो, हक को पहचानो, अंधों की तरह दूसरों के पीछे ना चलो। बंदर नकल करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस पूरे कुरान के अंदर बार बार एक जगह पर यह कह रहा है जो गौर व फिक्र नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते। एक मकाम पर कहता है सुमन बुकमन उमन फाहुम ला यार्जिऊन, दूसरे मकाम पर उनको सुअर कह रहा है, तीसरे मकाम पर बंदर कह रहा है अल्लाह, चौथे मकाम पर गधा कह रहा है, पांचवें मकाम पर उनको अमवात कह रहा है, छठे मकाम पर कब्रों में कह रहा है। अब आप खुद फैसला करें कि आप किन में से होना चाहते हैं। कुरान से फैसला लें। ये उलमा आपको क्या कहते हैं? ये कहते हैं अपनी आंखें बंद करके बंदरों की तरफ पीछे चलो। कहते हैं अक्ल से नहीं नकल से काम लो। भाई जब अक्ल से नहीं नकल से काम लेना तो अल्लाह ने अक्ल दी ही क्यों? और नकल किसकी? कि जो नस्ल दर नस्ल अबाओ इजाज़त से चला आ रहा है। इस पूरे कुरान को उठाकर देखें ये किन की तारीफ है जो ये लोग ये कहते हैं कि जब उनके सामने हक रखा जाता है, उनको कहा जाता है गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र। आगे से क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम नहीं, हम तो उसी पर रहेंगे जो हमारे अबाओ इजाज़त से हमें मुंतकिल हुआ, हमें वही काफी है। हम अपने गिरबान में जानते हैं, हमारा मुहासबा करते हैं, हमारे लिए वही हक है, हम उससे नहीं हटेंगे। ये कौन लोग हैं? कुरान से सवाल करें कुरान के बारे में क्या कह रहा है। और फिर मुझे ये कहा जाता है कि तू अकेला हक पर है, तू अकेला सच्चा है। जो अपने आप को मुजाहिदीन कहलवाते हैं, जो अपनी तरफ से किताल कर रहे हैं, जो है वो दहशतगर्द तंजीमें, जमातें, तालिबान हूं, दाश वगैरह हूं, वो सारे वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो भी कहते हैं तू अकेला सच्चा आ गया। मैं जब ये कहता हूं जमीन से खाम तेल निकालना जो है ये फसाद अजीम है, अल्लाह के साथ दुश्मनी है, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं देखो हमारे ऊपर फतवे लगा रहा है, आवाम को बड़े मीठे तरीके से हमारे खिलाफ इश्तियाल दिला रहा है। भाई मेरा तो मकसद ये प्यार के साथ आप तक बात पहुंचाना कि जो गलत है वो गलत है, जो हक है वो हक है। हक किस वक्त क्या है? बिल्कुल वाज़ेह कर रहा हूं। अगर आपको हक तकलीफ देता है तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? जैसे आप फतवे लगाते हैं, आप इल्जामात लगाते हैं, आप कहते हैं कि ये मुर्ताद है, ये काफिर है, इसकी गर्दन उतारो, इस तरह बाकी भी कर रहे हैं। क्या अगर आप लोग हक पर हो, कोई भी जितनी जमातें हैं, जितने ग्रोह हैं, जितने फिरके हैं, जितनी तंजीमें हैं, जितने मज़हब हैं, अगर आप लोग हक पर हो, किसी मजहब के पैरोकार हो या नहीं हो, साइंस के मतवाले हो या जो भी हो, अगर आप हक पर हैं तो आपको टेंशन किस चीज की, डर किस चीज का, खौफ किस चीज का? लोगों को मेरी बात सुनने से रोकते क्यों हो आप लोग? क्यों डर आपको किस चीज का? मैं तो जो मेरे मानने वाले हैं, जो मेरे पीछे चलने वाले हैं, मैं तो उनको हर लम्हे यही दावा देता हूं, भाई आंखें बंद कर मेरे पीछे ना चलना। मैं तो उन्हें कहता हूं हर लम्हे गौर व फिक्र करो, जो भी बात करता है, जो हक का दावेदार है, सुनो उसकी बात। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है, गौर व फिक्र करने की सलाहियत दी है, दिल दिया है। दिल के अंदर ये तीनों चीजें हैं। दिल ना सिर्फ देखता है सुनता है, बल्कि जो देखता सुनता है वो समझने की सलाहियत भी रखता है। और दिल वो देखता सुनता है जो आंखें और कानों से दिमाग नहीं देख सुन सकता। यूं समझे दिल आपके जिस्म में वाईफाई है, इंटरनेट कनेक्शन है। अगर ये एक बार बहाल हो जाए तो आप कायनात के अंग अंग में आप उड़ते फिरते हैं, पूरी कायनात के अंदर आप प्रवाज करते हैं। यही वो प्रवाज जिसके बारे में इकबाल ने भी कहा था। यही वो प्रवाज है जिसको मेराज कहा जाता है। यही वो प्रवाज है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। कायनात के अंग अंग को देखा, अल्लाह की आयात को देखा, सब अपनी आंखों से देखा कि ये निजाम कैसे चल रहा है, जमीन की गहराइयों में कैसे, हर तरफ कैसे, पत्ते के अंदर क्या निजाम चल रहा है। भाई अगर आप लोग हक पर हो तो आप डरते क्यों हो? आपको परेशानी किस चीज की है? भाई मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं। और जो मेरे मानने वाले हैं उनके ऊपर जगह जगह जमीन तंग की जा रही है। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि वो हक बात कर रहे हैं। भाई ना तो उन्होंने कोई तलवार उठाई, ना कोई हथियार उठाया, ना कोई डंडा उठाया। वो इंतहाई पुरअमन है। वो सिर्फ और यही है कि वो आपको ये बता रहे हैं कि देखो दाबतुल अर्द पूरी दुनिया में दंदनाता फिर रहा। आप खुद गौर करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा था, मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा था कि दाबा क्या है? हर वो शय दाबा है जो जमीन में हरकत करती है, हर वो शय दाबा है। तो जरा गौर करें कि उस वक्त कौन कौन सी मखलूकात से जो जमीन में हरकत कर रही थी, और बाद में जो हरकत करने वाली मखलूकात ने आना सा वो होना था दाबातुल अर्द। गौर करें, बाद में कोई आया? आज वही दाबा है, वही मखलूकात जमीन में हरकत करने वाली जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त मौजूद थी, या फिर आज और भी हैं? जरा गौर करें, जरा लिस्ट तो बनाएं। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो जहां मछलियां वगैरह आएंगी, तैरने वाली पानी के अंदर तैरने वाली मखलूक, वहीं पर आपको बहरी जहाज शिप वगैरह मिलेंगे, बड़े बड़े बहरी जहाज शिप वगैरह। जहां रेंगने वाले सांप बिच्छू मगरमच्छ वगैरह मिलेंगे, वहीं पर आपको ट्रेनें ट्रामे मिलेंगी। जहां चलने वाले ये बशर समेत चौपाई वगैरह बाकी जानदार मिलेंगे, वहीं पर आपको ये गाड़ियां, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ियां, ये बसें, ट्रक, ये सब मिलेंगी।
جہاں پر آپ کو اڑنے والے پرندے ملیں گے وہیں پر آپ کو یعنی کہ اڑنے والے چرند پرند ملیں گے وہیں پر آپ کو جہاز ہیلی کاپٹر یہ مخلوقات ملیں گی. یہ ساری لسٹ بنا لیں اور قرآن سے سوال کریں. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے, قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا سارے کا سارا دابا پانی سے خلق کیا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور الساعت کے قریب وہ دابا جو اشراط الساعت میں سے ہوگا, جس وجہ سے الساعت آئے گی, عظیم زلزلہ آئے گا, تباہی آئے گی, وہ ارض سے نکلے گا. تو جو لسٹ آپ نے بنائی اس میں سے وہ دابا جو پانی سے خلق ہوا وہ مائنس کر لیں. ذرا غور کریں پیچھے کچھ بچتا ہے؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے. اگر تو نہیں بچتا تو دعوت الارض نہیں نکلا, اور اگر بچ گیا ہے تو پھر غور کریں ذرا, وہ دعوت الارض ثابت ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لسٹ میں سے مائنس کریں جو پانی سے خلق نہیں ہوا. جو پانی سے خلق ہوا وہ اللہ کا ہے. وہ ساری کی ساری فطرتی مخلوقات نکل جائیں گی. ان کی بنیاد پانی ہے. فطرتی مخلوقات جتنی حرکت کرنے والی, وہ تیر کر کریں, رینگ کر کریں, چل کر یا اڑ کر, ان کی بنیاد پانی ہے. پیچھے دیکھیں کیا پیچھے بحری جہاز, یہ شپ وغیرہ, یہ ساری چیزیں نہیں رہ جاتی؟ ٹرین ڈرامے نہیں رہ جاتی؟ گاڑیاں, بسیں, موٹر سائیکل, یہ ساری یہ نہیں رہ جاتی؟ جہاز, ہیلی کاپٹر, ڈرون وغیرہ نہیں رہ جاتے؟ ذرا غور کریں کیا ان کی بنیاد پانی ہے یا ان کی بنیاد ارض ہے, زمین کے ایلیمنٹس؟ لوہے سے بنے, لوہا کہاں سے نکلا؟ زمین سے. کاپر کہاں سے نکلا؟ زمین سے. پلاسٹک کہاں سے نکلا؟ زمین سے. جو ان کے اندر, اس دابے کے اندر جو خون ہے, تیل جو ہے, وہ کہاں سے نکلا؟ زمین سے. تو یہ جو دابت الارض ثابت ہوا یا نہیں؟ دابا تو کہتے ہیں وہ, یعنی کہ پوری جیسے ایک سپیشی ہوتی ہے, پوری ایک کیٹیگری ہوتی ہے. کون سی کیٹیگری؟ جو سٹیپ بائی سٹیپ حرکت کرتے ہوئے نہ صرف وجود میں آتی ہے لمحہ با لمحہ, بلکہ اسی طرح وہ آگے بڑھتی ہے, سفر کرتی ہے, حرکت کرتی ہے. تو ذرا غور کریں, کیا دابت الارض پوری دنیا میں نہیں دندناتا پھر رہا ہے؟ وہ کون ہے جس نے آ کر یہ بات واضح کی؟ آج تک کس نے واضح کیا؟ مجھے کہتے ہیں یہ مرزائی ہے. مرزا قادیانی نے کیا کہا؟ مرزا قادیانی تو یہ کہا تھا کہ دابت الارض کیا ہے؟ چاول کے دانے جتنا. اس کی 2 آنکھیں جیسے وہ سمائلی سے ہوتی ہے, 2 ڈاٹ, اس طرح چاول کے دانے جتنا وہ کیڑا ہے, وہ دابت الارض ہے. اور مرزا قادیانی نے یہ کہا تھا. تمام قادیانی مرزائی جو احمدی ہیں وہ بھی سن لیں, جماعت احمدیہ والے سن لیں. غلام احمد قادیانی نے خود یہ کہا تھا کہ یہ دیکھو دعوت الارض نکلا ہے. اس نے ساری پہچان بتائی. اس نے تو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی رد کر دے ظاہر بات ہے وہ رسول ہے ہی نہیں, وہ کذاب ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ مکار ہے. جس بنیاد پر اس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا, جب وہ بنیاد ہی کالعدم ثابت ہو جائے, تمام کے تمام قادیانیوں کو, مرزائیوں کو یہ چیلنج ہے, دعوت ہے. اگر تو وہ جس کو میں دابت الارض کہہ رہا ہوں, یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں, یہ والی جو حرکت کاریاں, گاڑیاں, جہاز, بحری جہاز, ٹرینیں, ٹرامے وغیرہ, اگر تو یہ ثابت کر یہ دابت الارض نہیں ہے تو واقعی غلام احمد قادیانی سچا. اور اگر یہ دابت الارض ہے تو غلام احمد قادیانی بہت بڑا کذاب, جھوٹا, وہ اللہ کا رسول نہیں تھا. حقیقت آپ کے سامنے ہے. آپ سب کو حق کی دعوت ہے. آپ واقعی حق کے طلبگار ہیں تو حق کس وقت آپ کے سامنے ہے. پھر دابت الارض کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشراط الساعت میں سے کہا. الساعت کی ایک شرط ہے. شرط کسے کہتے ہیں؟ شرط کہتے ہیں وجہ, کاز کو. یعنی جیسے مثال کو, آپ جب تک کھانا نہیں کھائیں گے بھوک نہیں مٹے گی. ہتھوڑا نہیں ماریں گے شیشہ نہیں ٹوٹے گا. ہتھوڑا لگے گا تو شیشہ ٹوٹے گا. شے کو آگ میں ڈالیں گے تو وہ پگھلے گی, جلے گی. بالکل اسی طرح الساعت جو کہ عظیم زلزلہ ہے, اس زلزلے کی وجہ دعوت الارض بنے گا. تو دیکھیں ذرا, زمین کو جب کھودا جا رہا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میزان وضع کیا تھا, میزان بہترین توازن قائم کیا تھا زمین و آسمانوں میں. اللہ تو قرآن میں کہہ رہا کہ میں نے کتاب میں فرق نہیں کیا, رائی برابر بھی کوئی خامی نہیں چھوڑی سی. جو کچھ بھی خلق کیا پرفیکٹ خلق کیا, ہر شے کو اس کے اصل مقام پر رکھا, کہیں بھی کوئی رائی برابر تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اگر تبدیلی کریں گے تو میزان جو اللہ نے وضع کیا اس میں خسارہ ہو کے پھر نتیجہ تباہیاں آئیں گی. یہی اللہ نے دعوت دی, یہی تو دین تھا, یہی ہر رسول نے دعوت دی. تو دیکھیں ذرا, جو دعوت اللہ وجود میں آ رہا ہے, یہ گاڑیاں, یہ ٹیکنالوجی ہے, یہ کیسے وجود میں آ رہی؟ کہاں سے؟ زمین کو کھودا جا رہا ہے, پہاڑوں کو کھودا جا رہا ہے, لوہا نکالا جا رہا ہے, زمین کو کھود کر, زمین کو پھاڑ کر اس میں خام تیل نکال کے, یہ ایلیمنٹس نکال کے, کاپر, ہر چیز نکال کے اس سے وجود میں لایا جا رہا ہے. پھر یہ دعوت جو گیسیں چھوڑ رہا ہے, نتیجہ کیا نکلا؟ سارا آپ کے سامنے ہے. یہی تو محمد علیہ السلام نے کہا. محمد علیہ السلام نے کہا دابا ہر رنگ میں ہوگا. دابا جو ہے وہ دھواں چھوڑے گا. دابا جو ہے لوگوں کی ناکیں ان پر زہر آلود کر دے گا, وہ پولوشن چھوڑے گا. یہ سارے کا سارا تو محمد علیہ السلام نے بھی کہا تھا. تو آئیں ذرا میدان میں, جس کو میں دعوت الارض کہہ رہا ہوں وہ اشراط الساعت میں سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا تو میں کذاب, میں جھوٹا. اگر ہوتا ہے تو پھر مرزا قادیانی جو ہے وہ کیا تھا؟ اب مجھے مرزا قادیانی بنا رہے ہیں, مجھے مرزائی بنا رہے ہیں, میرے ماننے والے کو مرزائی بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور دوسرا مجھے داعش والا بناتے ہیں. داعش والے خود نہیں مانتے, وہ خود جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ساری سہولتیں ہیں, خود وہ مانتے ہیں کہ یہ سب مسیحا ہے, یہ آسائشیں ہیں, سہولتیں ہیں, یہ تو ہمارے استعمال کے لیے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں خلق کیا یہ ہمارے لیے خلق کیا, ہماری موجوں کے لیے, نکالو استعمال کرو.
وہ تو خود کہتے ہیں کل کو ہمیں اقتدار ملے زمین میں تو ہم بھی زمین کے خزانے نکال کے پوری دنیا پر جو ہے وہ راج کریں گے. تو میری تو وہ دعوت ہے نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی آیات ہیں, جدھر جو بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں. اللہ کی آیات میں چھیڑ چھاڑ نہ کرو, پنگے نہ لو. اللہ نے اسی قرآن میں کہا کہ یہ جو زمین ہے جس پہ آپ رہ رہے ہیں, یہ زمین اور اس کے گرد گیسوں کی 7 تہیں, ہم نے یہ دخان جو ہے ان سے وجود میں لائے ان کو. دخان کسے کہتے ہیں؟ گیسوں کو. گیسوں سے ہم نے ان کو خلق کیا, گیسوں کو منجمد کر کے. اگر تم دوبارہ ان کو ہیٹ کرو, ہیٹ دو گے, پروسیس میں ڈالو گے تو پھر وہ گیسیں خارج ہوں گی. ذرا غور کو ہم نے میزان قائم کیا, گیسیں کہاں جائیں گی جو تم گیسیں خارج کرو گی؟ یہی اللہ نے 14 صدیاں قبل کہا تھا, جب تم پنگے لوگے زمین و آسمانوں میں تو پھر جو گیسیں خارج ہوگی کہاں جائیں گی؟ یہ گیسیں فضا میں بھر جائیں گی, جس کی وجہ سے تمہیں نزلے, زکام, بیماریاں, تباہیاں, یہ کچھ ہوگا. موسم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہ ہے میری دعوت. تو میں اپنے تمام ان بھائیوں کو, بہنوں کو, بزرگوں کو, سب کو جو عام عوام ہیں یا پھر حکومتی اداروں میں ہیں, فوج کے اندر ہیں, سیکورٹی ایجنسیوں میں ہیں, سیکورٹی اداروں میں ہیں, خدارا میں آپ کا دشمن نہیں ہوں. میری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں, نہ میں آپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں. چیز یہ ہے کہ میری دعوت صرف اور صرف یہ ہے جو نوح علیہ السلام کی دعوت تھی. میرا کام, میرے ماننے والوں کا کام, میرے ماننے والوں کا مقصد, ان کا کسی قسم کے اسلحے, ہتھیار, کسی تنظیم, کسی گروہ, کسی جماعت کے ساتھ کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. یہاں تک کہ بہت سارے نوجوان ایسے میری طرف آئے جو کہ دہشت گردوں میں جا کے ملنا چاہتے تھے. جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے ان کے اوپر حق واضح کیا تو انہوں نے ان کو ترک کیا, چھوڑا کے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ سے ملاقات ہماری ہوئی, آپ سے ملے, آپ نے ہمارے اوپر حق واضح کر دیا, ورنہ ہم تو مرنے لگے تھے, ہم تو ہلاکت کا سودا کرنے لگے تھے. اس وقت جو ذمہ داری اسے چھوڑ کے ہم پتہ نہیں کہاں بھٹکنے لگے تھے, جس کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ چیز ہے کہ میری دعوت ساری کی ساری آپ کے سامنے ہے, ساری کی ساری دعوت آپ کے سامنے ہے. میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو حق سے نہ روکیں, لوگوں کو سننے دیں, لوگوں کے پاس میری بات جاننے دیں. میں اگر کسی کو میرے ساتھ اختلاف ہے تو آمنے سامنے بیٹھیں. میں پاکستان, ریاست پاکستان کے 62 جو لوگ ہیں, جو حکومتی عہدیدار ہیں, ذمہ داران ہیں, وہ موجودہ وزیر اعظم ہوں یا آئندہ اگر آنے والے ہوں, فوج کے جو بڑے بڑے عہدیداران ہیں, آپ میرے پیارے بھائیوں, میرے بزرگوں, آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے, جو ذمہ داری دی ہے, کل کو آپ سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ اس مقام پر ایسے ہی نہیں پہنچ گئے. آپ کا جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ عام لوگوں والی نہیں ہیں. آپ تو الحمدللہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ تو اندھوں کی طرح جو ہے وہ جاہلوں کی طرح لوگوں کے پیچھے نہیں چلتے. آپ اس دعوت کو دیکھیں, سنیں, آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون جو ہیں ان کو دعوت دی تھی, آل فرعون کو بالکل عین اسی طرح میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. جیسے اس وقت موسیٰ کے اقتدار میں جو ساحر تھے, ساحر کہتے ہیں سائنسدانوں کو, جادوگروں کو نہیں, ساحر کہتے ہیں جو مخلوقات کو مسخر کرنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں. زمین و آسمانوں جو مخلوقات ہیں, زمین و آسمانوں جو مخلوقات ہیں ان کو مسخر کرنا, ان پر کنٹرول پانا, دسترس پانا کیا پھونکو سے ہوتا ہے یا اس کے لیے علم ہونا چاہیے؟ علم سے. تو ساحر لسان العرب میں سائنٹسٹ, سائنسدان کو کہتے ہیں. انگلش میں سائنٹسٹ یا اردو میں ہم سائنسدان کہتے ہیں. وہ جن کے پاس زمین و آسمانوں کا علم ہے, وہ لوگ جن کے پاس اہل کتاب یہ جو زمین و آسمان اس کا علم ہے. تو اس وقت وہ ایمان لائے تھے. ایمان لائے مطلب کہ انہوں نے کہا ہاں یہ موسیٰ حق ہے, یہ جو بھی بات کر رہا ہے بالکل سچی بات کر رہا ہے. لیکن فرعون جو تھا وہ اکڑ گیا. فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے یہ کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے توحید اقتدار پر قابض ہو جائے. یہ اس طریقے سے یہ چال چل رہا ہے. تو لہذا یہ مت سوچئے گا کہ میرا کوئی ایسا منصوبہ ہے, میرا کوئی ایسا مقصد ہے. نہیں, میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. میں انشاءاللہ آئندہ نشستوں کے اندر آپ کے اوپر بالکل واضح کروں گا کہ قرآن, آدھے سے زیادہ قرآن میری تاریخ ہے. یہ میں آپ کے اوپر کھول کر واضح کروں گا. اللہ کے فضل سے بالکل کھول کر واضح کر دوں گا. یعنی کہ جو ہماری جتنی بھی ریاستیں ہیں ان کی افواج ہوں, بالخصوص پاکستان, ریاست پاکستان کی فوج, جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں, میں ان کو دعوت دوں گا. اس کے علاوہ جتنے بھی ادارے ہیں, بیوروکریسی ہے, جو بھی لوگ پڑھے لکھے ہیں, میں ان سے التماس کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں, ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا وقت نکال کر, خدا را آج آپ کے پاس وقت ہے, کل کو سوائے پچھتاوے کا کچھ نہیں رہے گا.
کل کو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا. آج آپ کے پاس وقت ہے, میری دعوت کو ذرا دیکھیں, سنیں. آپ خود آپ کا اگر دل و دماغ نے گواہی نہ دی تب کہیے گا. میں اندھوں کی طرح اپنے پیچھے چلنے کو نہیں کہہ رہا. کوئی مانے گا تو میرا فائدہ نہیں کرے گا, نہیں مانے گا تو میرا نقصان بھی نہیں کرے گا. آپ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ہاتھ میں قوم کا مستقبل ہے. اگر آپ اس قوم کو بچانا چاہتے ہیں, تو خدا را یہ ذرا حق کو دیکھیں, ورنہ یہ بات جان لیں کہ عذاب عظیم الکارے آپ کے بالکل سر کے اوپر ہے. امریکہ ہو, کینیڈا ہو, یورپ ہو, چین, جاپان, تائیوان, یہ جو ریاستیں ہیں, اس کے علاوہ روس کا بہت بڑا حصہ ہو, یہ سب ابھی ان قریب صفحہ 80 سے مٹنے والے ہیں. عالمی ایٹمی جنگ ہونے والی ہے. قرآن کے اندر جس کا ذکر ہے, القاریہ صیحۃ واحدۃ, یہ بالکل سر کے اوپر آ چکی. اگر آپ آج حق کو پہچان لیتے ہیں, مجرم ہونے سے بچ جاتے ہیں, تو آپ بچ جائیں گے, ورنہ انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے. دیکھیں, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس حق کو کھول کر پہنچا دینا. اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے, میری اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میرے ماننے والوں کی اور کوئی مقصد, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میرے ساتھ میرے رب کا وعدہ ہے, بالکل اسی طرح وہ مجھے بچائے گا اور میرے ساتھیوں کو, میرے ماننے والوں کو بچائے گا, جیسے نوح اور اس کے ساتھیوں کو بچایا, جیسے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچایا, جیسے صالح اور اس کے ساتھیوں کو بچایا, جیسے شعیب اور اس کے ساتھیوں کو بچایا, جیسے لوط اور اس کے ساتھیوں کو بچایا, جیسے موسیٰ اور اس کے بچایا. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ ہلاکت کا سودا کریں. میں جو بھی بات کر رہا ہوں, میں آپ کے اوپر زبردستی کوئی عقائد و نظریات مسلط نہیں کر رہا. میری ایسی کوئی کوشش نہیں. میں تو آپ کو حق کی دعوت دے رہا ہوں, سب کچھ کھول کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امید ہے کہ میرا یہ پیغام جو ہے یہ رائے گا نہیں جائے گا. آپ میرے بہن بھائی, میرے بزرگ, جو بھی اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز ہیں, سیکورٹی اداروں میں, فوج میں, جو بیوروکریسی میں ہیں, جو انتظامیہ کے اندر ہیں, وہ سب ان باتوں پر غور کریں گے. وہ تھوڑا سا وقت نکالیں گے اپنی زندگی میں, اور اس حق کے اوپر جو ہے آپ ایسا کریں. ریاست پاکستان اور باقی جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ ایسا کریں, اپنے سائنسدان اکٹھا کریں, ان کی ٹیمیں بٹھائیں, ان کی ٹیموں کو اپنی یعنی سائنسدان جو ہے ان کی ٹیم بنا کر کمیٹیاں تشکیل دے کے ان کے سامنے میری دعوت رکھیں. ان سے پوچھیں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں امی ہوں. میرے پاس, میں کسی اسکول, کالج, یونیورسٹی, مدرسے, کہیں سے میرا کوئی استاد نہیں ہے, کہیں سے نہیں پڑھا لکھا, میرے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے, بالکل ان پڑھ شخص ہوں. تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک امی شخص جو انتہائی گہری باتیں کر رہا ہے, کائنات کے انگ کے راز کھول رہا ہے, جہاں سائنس بھی نہیں پہنچی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کون اس کی زبان پر بول رہا ہے؟ آج تک سائنسدان یہ نہیں جان سکے کہ پانی زمین پر کہاں سے آیا, لیکن میں کھول کر واضح کر رہا ہوں کہ پانی کہاں سے آیا. میں نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ یہ جو زمین پلانٹ ہے یہ 12 مراحل میں شہابی خلا سے آئے, تکمیلی یعنی 12 مراحل میں 12 طرح کے شہابی آئے. آخری 4 طرح کے جو شہابی ہیں ان سے یہ جو زمین کے اوپر حیات کا نظام ہے یہ میٹیریل آیا. ان میں سے ان 4 طرح کے جو شہابی ہیں ان کی بارشیں ہوئی تھی, ان میں سے ہائیڈروجن اور آکسیجن جو ہے ان کے سب اٹامک پارٹیکلز نکلے, خارج ہوئے. ان میں سے ان سب اٹامک پارٹیکل سے پھر یعنی کہ بعد میں جب سورج وجود میں آیا, زمین جب مکمل ہو گئی تھی, اس کے گرد گیسوں کا مکسچر تھا. پھر جب سورج وجود میں آیا تو یہ گیسوں کا ایک مکسچر جو ہے یہ 7 تہوں میں تقسیم ہوا. تو ان گیسوں کے اندر سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے سب اٹامک پارٹیکل مل کر ہائیڈروجن اور آکسیجن وجود میں آئی, جن کے ملاپ سے یعنی کہ وہ سورج کی وجہ سے ایٹماسفیئر وجود میں آ کے ملاپ دونوں ملنا شروع کے بارشیں ہونا شروع ہوئیں. بارشیں ہوتی رہی, اونچی جگہوں سے پانی گہرائیوں میں سفر کرتا رہا, آتا رہا, یہاں تک کہ گہری جگہیں جو باہر کا سمندر بن گئے, پیالے باہر کا سمندر بن گئے. اور جہاں سے پانی گزرتا رہا وہاں سے وہ زمین کا کٹاؤ ہو کر نہریں اور دریا جو ہے وجود میں آ گئی. اس لیے آپ کو نظر آئے گا جو قدرتی نہریں ہیں وہ ہر نہر کا آپس میں اس طرح, جیسے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں اس طرح, جیسے پتے ہوتے ہیں وہ شاخیں ہوتی ہیں, اور ایسے ایک تنا ہوتا ہے. آپ کو اس طرح تمام دریا نہر یہ نظام ملے. اس وقت اس زمین کے علاوہ کائنات میں کہیں پر بھی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں, کسی پلانٹ پر. بہرحال تو میں اپنی بات کا آج اختتام کرتا ہوں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آئندہ اگلی نشست میں.